بس عزیزو، ایام عزائے فاطمیہ اس سال میں 2 مرتبہ آیا. یہ سال مخصوص ہے جناب زہرا سے، مخصوص ہے جناب سیدہ سے. میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، خادم، نوکر، ذاکر، ایک خطیب کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اس گزارش کو یاد رکھیے گا، لے کے جائیے گا، خصوصاً جوان میری باتوں کو یاد رکھیے گا. یہ ویڈیو بنانے والا بھی اسے کلپ بنا کے ڈال دے گا الگ سے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ سال مخصوص ہے، یہ جو سال آنے والا ہے 2023 مخصوص ہے جناب زہرا سے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ سال وہ سال ہے جس میں جناب سیدہ کی قبر توڑے ہوئے پورے 100 سال ہو گئے. 100 سال ہو گئے ہیں آل سعود کو جناب زہرا کی قبر توڑے ہوئے. تو یہ سال ایسے نہیں جانا چاہیے. 8 شوال عید کی 8 تاریخ کو ہر شیعہ کو اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے. فیس بک پہ احتجاج ہونا چاہیے، انسٹاگرام پہ احتجاج ہونا چاہیے، ٹویٹر پہ احتجاج ہونا چاہیے، سڑکوں پہ احتجاج ہونا چاہیے، گلیوں میں احتجاج ہونا چاہیے. جو جہاں ہے وہ احتجاج کرے آل سعود کے خلاف، تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ ٹوٹی ہوئی قبریں لاوارث نہیں ہیں. ہزاروں افراد ہیں جو اس قبر کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں. حضرات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کے لیے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. جناب ڈاکٹر عبداللہ مظفر صاحب کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ 1 روزہ ایصال ثواب کا پروگرام اپنی دوسری نشست میں داخل ہو رہا ہے. آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے عقیدے کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام کہ آپ 3:30 بجے سے آئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اب گھڑی دیکھیں گے تو 9 بج گئے ہیں. جب آپ 3:30 پہ آ گئے جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، تو 9 تو فاطمہ کا عدد ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی نظر انتخاب ہے کہ انہوں نے یوم حسین فاطمین میں رکھا ہے، اور کمال یہ ہے کہ یوم حسین میں مادر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے.
ایصال ثواب کے سلسلے کے لیے مجالس رکھی گئی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک لفظ ہے جو ہماری زندگی کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور ایک ہی لفظ ہے جس کے حصار میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، وہ لفظ ہے مجلس. آپ اپنی زندگی کو کسی بھی اینگل پہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو مجلس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. جس قبیلے میں، جس گھرانے میں، جس قوم میں اور جس خاندان میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ اس خاندان اور اس قبیلے اور اس گھرانے کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے گھر میں غم ہو تو مجلس ہوتی ہے اور خوشی ہو جائے تو مجلس ہوتی ہے. گھر میں بیٹے کے سر پہ صحرا سجے تو مجلس ہوتی ہے، اور جوان کا جنازہ نکلے تو مجلس ہوتی ہے. اور آگے بڑھ جاؤں، اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس ہے، اور اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پہ مجلس ہے. مگر مجلس ہو رہی ہے، مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر طرف مجلس ہے. اچھا میں ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ اور آمادہ ہو جائیں. یاد رکھیے گا، مجلسیں ہیں تو جلسے ہیں. اگر مجلسیں نہ ہوتی تو جلسے بھی نہ ہوتے، اس لیے کہ مجلسوں ہی نے تو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے. اگر زینب مجلس کی بنیاد رکھ کے نہ جاتی تو آپ جلسے میں کیا بتاتے کہ اللہ کون ہے. یہ تو احسان مانیے جناب زینب کا. دیکھیے یہ لفظ مجلس ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ریش سفید ہو گئی، سنتے سنتے قبر تک چلے جائیں گے اور وہاں بھی جا کے مجلس ہی سنیں گے. اب آپ اگر اس جملے کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچے تو میں کیا کروں. وہاں جا کے بھی آپ مجلس ہی سنیں گے، اس لیے کہ آپ ہی وہ واحد قوم ہے جو وہاں جا کے بھی سنتی ہے. آئے ہائے آئے ہائے، بس زندہ باد حسینیوں زندہ باد. میں بہت لمبی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بس مجھے احساس دلائیے گا، بکھر کے نہیں مل کے، مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. توجہ سنیے گا کیا کہا بھائی. ہماری قوم واحد قوم ہے کہ جس کے مردے کو قبر میں 73 فرقے ہیں. آپ کی بغل میں قبرستان ہے، جا کے دیکھ لیجئے، سناتے ہیں. اچھا اسے کیا سنایا جائے جس کے بزرگوں نے نبی کی نہیں سنی؟ اگر بزرگ نبی کی سن لیتے تو دروازہ جلایا نہ جاتا. اگر بزرگ سن لیتے تو دروازہ جلایا. یہ دروازہ جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کی نہیں سنی. اچھا آپ جائیے، 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے جو اپنی مردے کو قبر میں لٹا کے نیچے اترتا ہے اور نیچے اتر کے ہلا کے کہتا ہے اسما افہم. 2 لفظ ہیں، قوم کے ہر بچے کو یاد ہیں، اسما افہم. دونوں کا تعلق الگ سے، دونوں کے پوائنٹ الگ ہیں، سینٹر الگ ہے، دونوں کا مرکز اور محور الگ ہے. اسما افہم، اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سن کا تعلق ہے سماعت سے، سمجھ کا تعلق ہے دماغ سے. اگر کان صحیح نہیں ہوگا تو سن نہیں سکتا، اگر دماغ صحیح نہیں ہوگا تو سمجھ نہیں سکتا. آپ خالی سناتے نہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ. اور اکیلے میں نہیں، مجمع جمع کر کے اعلان چلا چلا کے کہتے ہیں سن سمجھ، سن سمجھ. بھیا یہ اکیلے میں سنا دو، یہ مجمع کو جمع کر کے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا، بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو گیا؟ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں.
سنا. اچھا سنیے, خالی سنا نہیں رہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں آپ کو کہوں بھائی صاحب سنیے, سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ایک الگ بات ہے, میں یہاں سے کہہ رہا ہوں سنیے سمجھیے, اور میں ممبر کے نیچے اتروں اور فرحان صاحب کا شانہ ہلا کے کہوں سن بھائی سمجھ, اب اس کے تاثر بدلے میں ہوں گے. ہاں سن تو رہا ہوں, یہی کہے گا نا جب آپ ہلا کے کہیں گے ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. حجت الاسلام والمسلمین لائق صد احترام مولانا جاوید صاحب قبلہ نجفی اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں تک تشریف لائیں. مولانا کی تشریف آوری کے لیے اور تمام علماء کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. میں مولانا کی محبتوں کا ہمیشہ مقروض رہا ہوں, اور یہ شاید مرتے دم تک مجھے مقروض ہی رکھیں گے, کیونکہ یہ ہمیشہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں. تو اچھا اب یہ بتائیے, خود سوچئے کہ جس سماج, بھائی آپ جس سماج میں, آپ کو کہہ رہا ہے سنیے بھائی صاحب سمجھیے, آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, ہلا کے کہیے سن سمجھ. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, تیسری دفعہ کہے گا کیا سنا رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. آپ قبر میں کیا کر رہے ہیں, خالی سنا رہے ہیں یا ہلا رہے ہیں؟ سن سمجھ. میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, فاتبان میں بیٹھا ہوا مجمع بتائے, اگر اس نے نیچے سے ایک بار کہہ دیا سنا, ارے بولیے تو صحیح, اسی لفظ میں مجلس ہو گئی. اچھا پیچھے والوں کے لیے عربی میں خطاب ہو رہا, نہیں جو کیمرے کے پیچھے ہیں ان تک میری آواز نہیں جا رہی؟ اگر جا رہی تو مجھے احساس دلائیے کہ ہر بندہ حسینی سے جڑا ہوا ہے. حسینی کی بات ہر حسینی تک جانا چاہیے بھائی. میں بالکل موضوع کے خلاف بات کر رہا ہوں اس وقت, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ 3 بجے سے بیٹھے ہیں, اور جو 3 بجے سے بیٹھ جاتا ہے وہ چاہے جتنا تندرست ہو پھر اس کے حالات ٹھیک ٹھاک نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا. اب سنیے, آپ کہنے سن سمجھ, اگر اس نے نیچے سے ایک دفعہ کہہ دیا سنا, سن رہا ہوں, کیا ہوگا بھائی؟ مول صاحب کیا ہوگا؟ جاوید صاحب آپ بتائیے کہ آپ جتنا مردے کو ہلا کے کہہ رہے ہیں سن سمجھ, اگر اس نے ایک دفعہ کہہ دیا نیچے سے ہاں سنا سن رہا ہوں, کیا ہوگا آپ کا حالت؟ قبرستان میں وہ بھی نہیں رکے گا جس کا باپ مرا ہوگا. بھائی آپ اگر اس نے ایک بار کہہ دیا بھائی ہاں سنا, رنگتیں اڑ جائیں گی, قبرستان خالی ہو جائے گا, ایک آدمی دوربین سے بھی نہیں دکھے گا, گوگل پہ بھی سرچ کرو گے بندہ نظر نہیں آئے گا. اچھا میں یہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ جواب نہیں دے سکتا؟ یہ نہیں کہہ سکتا سنا؟ بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں سنا؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ بول نہیں سکتا, غلط. جس اللہ نے اسے سننے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے وہ بولنے کی بھی طاقت دے سکتا ہے. یہ بول سکتا ہے مگر کیوں نہیں بولتا؟ وہ سنیے, اس سے اوپر کا کوئی نہیں لایا ہوگا. یہ بول سکتا ہے مگر کیوں نہیں بولتا, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ راز سنیے. وہ راز یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عارف نے اس کی وضاحت کی ہے, ایک بزرگ عالم دین نے, کہ آخر مردہ کیوں نہیں بولتا. آپ کہہ رہے ہیں سن سمجھ افاہمتا, تو سمجھا, اسے سمجھا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کہہ رہا ہاں بھائی سمجھ گیا, ہاں بھائی سن رہا ہوں, کیوں نہیں بول رہا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اسے بولنے نہیں دے رہی؟ وہ کہتے ہیں سنو. انہوں نے مثال بڑی خوبصورت دی, انہوں نے کچھ اور مثال دی ہے, میں اسے اپنی زبان میں اردو میں ٹرانسفر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا مجلس ہو رہی ہے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں سنیے سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, پوری توجہ بھی دے رہے ہیں, داد بھی دے رہے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہیں, سبحان اللہ, زندہ باد, کیا کہنے, واہ واہ, یہ چل رہا. کہنے لگے ممبر کی بغل میں کرسی لگا دی جائے اور اس پہ آیت اللہ سیستانی کو لا کے بٹھا دیا جائے, اور پھر میں مجلس پڑھوں. اب آپ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سنیں گے میری ضرور مگر کھوئے ان میں رہیں گے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ, ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجلس تو ہو گئی اسی لفظ میں.
ہوگا. پوزیشن سمجھیے, میں تقریر کر رہا ہوں اور یہاں کرسی پہ حضرت آیت اللہ سیستانی آگے بیٹھ جائیں, آپ سنیں گے میری ضرور, توجہ نہیں دیں گے, کھوئے ان میں رہیں گے, دیکھتے انہیں رہیں گے. آپ نے مثال سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. ارے کوئی بھی مولوی تلقین سنائے, سناتا رہے, ہم تو قبر میں اس کا چہرہ دیکھیں گے جس کے انتظار میں تھے. کرسی لگائی جا رہی ہے, علی کی کرسی لگے گی, اور آپ تو نعرے میں کہتے ہیں نا, ترانوں میں کہتے ہیں تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر, تیری قبر کے اندر علی علی. اچھا سنا کیا رہے ہیں وہ بھی سنیے آپ, کوئی نئی چیز نہیں سنا رہے, کوئی انوکھی چیز کہ قبر میں آپ لٹا کے کہیں بھائی سن, سمجھ میں تجھے آج نئی بات سناؤں گا, اور وہ بھی توجہ, وہی سنا رہے ہیں جو ماں کی گود سے سنتے آ رہے ہیں. کچھ نیا تو سناؤ, کچھ نیا تو بتاؤ, کوئی نئی چیز, کوئی نیا نقطہ, کوئی نیا بیان, کچھ بھی نہیں, وہی جو ماں کی آغوش سے سنا رہے ہیں. بس ماں نے یوں سکھایا تھا, اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, کربلا کے شہید 72. تم نے تلقین میں دوسرے انداز سے سنایا. تم نے کہا تیرا اللہ وہ ہے, تیرا رسول وہ ہے, تیرا قبلہ وہ ہے, تیری کتاب وہ ہے, تیرا کعبہ وہ ہے, تیرا پہلا وہ ہے, تیرا دوسرا وہ ہے, تیرا تیسرا وہ ہے, تیرا چوتھا وہ ہے, تیرا 5واں وہ ہے, تیرا 6واں وہ ہے, تیرا 7واں وہ ہے, تیرا 8واں وہ ہے, تیرا 9واں وہ ہے, تیرا 10واں وہ ہے, تیرا 11واں وہ ہے, تیرا آخری وہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں فاطمان میں قبروں پہ کھڑے نہ ہو, مجلس میں آ کے بیٹھو, تاکہ جب قبر میں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو. سنایا جا رہا ہے. دیکھیے آپ بھائی, قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو, بات قبر تک آ گئی, بات قبر تک آ گئی. اور جناب سیدہ تک جانا ہے. بہت ساری باتیں ایسی تھی جنہیں بیان کرنا تھا, مگر نہیں کروں گا, تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. قبر تک بات آ گئی نا. لوگ کہتے ہیں شیعوں کو بڑا شکوا ہے کیونکہ فلاں جنازے میں نہیں آئے تھے فاطمہ کے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کو اس کا افسوس ہی نہیں ہے کہ فلاں سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ جنازے میں نہیں آئے, سیدہ نے آنے نہیں دیا. اے بھائی, یہ جنازے میں نہیں آئے, سیدہ نے آنے نہیں دیا. سیدہ نے بورڈ لگا دیا تھا, یہ نہ آئے, یہ نہ آئے. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں آئے تھے, ابے انہیں آنے کا مسئلہ نہیں تھا, انہیں تو آیا نہیں دیا. اچھا سیدہ نے کیوں نہیں آنے دیا؟ کیونکہ سیدہ جانتی ہیں جب باپ کے جنازے میں نہیں آئے, بھائی رسول اللہ کے جنازے میں آئے تھے. آپ کو 29 صفر والی مجلس یاد ہے؟ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کے جنازے میں نہیں آئے جب کہ آنا چاہیے تھا. اچھا جنازے میں کون کون آتا ہے؟ سماج, معاشرہ, خاندان, یہی لوگ آتے ہیں نا. اچھا کوئی نہ ہو, سسرال والے آ جاتے ہیں, جس کی جتنی بڑی سسرال اتنا بڑا مجمع, جس کی جتنی بڑی سسرال جاوید بھائی اتنا بڑا مجمع. اچھا کسی کی ایک سسرال تو مجمع اتنا, کسی کی 2 سسرال تو مجمع اتنا, کسی کی 3 تو اتنا, کسی کی 4 تو اتنا. ہمیں تو افسوس اس کا ہے کہ مصطفیٰ کی 9 سسرال تھی پھر بھی جنازے میں کوئی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے, بھائی نبی آنے نہیں دیا, سیدہ نے منع کیا تھا یا علی میرے جنازے میں یہ نہ آئے. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھیے کیا. مشیت فاطمہ کیا تھی؟ فاطمہ بتانا کیا چاہتی تھی؟ فاطمہ چاہتی کیا تھی؟ کہ یہ لوگ جنازے میں نہ آئیں. عزائے فاطمیہ چل رہی ہے, آج پہلی تاریخ ہے, پہلی جمادی الثانی کی پہلی تاریخ ہے. آج سے شہادت کی مجلسیں شروع ہو گئی ہیں پوری دنیا میں, سراسر کشور عزائے فاطمیہ ہو رہی ہے. کیوں منع کیا سیدہ نے؟ جانتے ہیں؟ سنیے کیوں منع کیا. روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا ایک جنازہ اٹھ کے قبر تک جاتا ہے اور اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے, تو جب آپ تختے رکھ کے جاتے ہیں نا تو منکر نکیر سوال جواب کرنے بعد میں آتے ہیں.
پہلے اس قبر میں ایک آواز گونجتی ہے. وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ آواز یہ ہوتی ہے: اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان، اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا تو جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی تھی. بھائی تھکے ہوئے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں نا، تھکے ہوئے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تھکے ہوئے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جب لفظ کہوں گا تو مجھے لگنا چاہیے کہ مجلس ہو گئی. بھائی جب کوئی مومن کی بات ہو رہی ہے، امام کی نہیں، معصوم کی نہیں، منصوص من اللہ کی نہیں، حجت خدا کی نہیں، جب کوئی مومن تمہارے میرے جیسا مرتا ہے اور اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اور پہلی رات آتی ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، پہلے ایک آواز آتی ہے: اے نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان، اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی، جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی، جنہوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی. اب میں کیا کروں؟ قانون الہی ہے، جو میرے جنازے میں آئے گا وہ بخشا جائے گا، جو مولانا کے جنازے میں آئے گا وہ بخشا جائے گا، جو فرحان کے جنازے میں آئے گا وہ بخشا جائے گا، جو ہمارے اور تمہارے جنازے میں آئے گا وہ بخشا جائے گا. تو جو ہمارے جنازے میں آئے وہ تو بخشا جائے، تو جو فاطمہ کے جنازے میں آئے، جملہ سنیے، جب فاطمہ کے جنازے میں آئے ان کا کیا عالم ہوگا؟ سیدہ نے کہا: یا علی، نام لے کے کہا، یہ میرے جنازے میں نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ تھی کہ کائنات بخشی جائے، مگر نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے. حیدر، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آباد رکھے. بکھر کے نہیں، مل کے. مشیت فاطمہ یہ تھی کائنات بخشی جائے مگر یہ نہ بخشے جائیں. تمہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، اب تو تمہیں نیندیں آنا بند ہو گئی. اب شیعوں کے دو محرم ہونے لگے، دو محرم. ابھی تو محرم گیا ہی تھا، ابھی تو ان کے جلوس بند ہوئے تھے، ابھی تو انہوں نے کالے کپڑے اتارے تھے، پھر پہن لیے. اوہو، ہمیں نہیں پتا تھا تمہیں اس کا درد کیوں ہوا ہے. یاد رکھنا، محرم کی مجلسوں میں اور رضائے فاطمیہ کی مجلسوں میں بنیادی فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ محرم کی مجلسوں میں سب آئیں گے، اس میں وہی آئے گا جو پیور ہوگا، ڈالڈا کی جگہ نہیں ہے. پتہ کیا بھائی، اس میں پیور آئے گا، پیور اوریجنل. اب اور قریب آ جاؤں، یاد رکھیے گا، اس میں وہ نہیں آتے جو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا بنارس تھک گیا؟ مجھے وہ بنارس نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھتا ہوں. پھر سنیے بھائی، محرم کی مجلس میں سب آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پان کے کھوکے پہ کھڑے ہوئے مسلمان سے بھی کہیے یزید پہ لعنت بھیج، ایک دم بھیج دے گا. مگر یاد رکھو، یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. پھر سن لیجیے، یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے، معاویہ پہ بھی لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. اب تو کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی لعنت بھیجنے لگے نا معاویہ پہ، شیعہ خوش ہونے لگے، یہ تو معاویہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. ارے ان کی پلاننگ ہے، یہ ایک کو آگے کر کے پیچھے والوں کو بچا رہے ہیں. یہ ایک کو آگے کر کے پیچھے والوں کو بچا رہے ہیں. مگر یاد رکھنا، ایام عزائے فاطمیہ کسی پیچھے والے کو چھپنے نہیں دے گا. بولیے آپ. سب خوش ہو رہے ہیں، سارے شیعہ خوش ہو. مجھے بیچارہ شیعہ تو بہت مظلوم ہوتا نا، ایک دم خوش ہو جاتا ہے. مولانا اب تو یہ تو معاویہ پہ بھی لعنت بھیجنے لگے. پلاننگ سمجھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی قربان ہو رہا ہے، اسے ہونے دو، یہ تو بچ جائیں. پھر سنیے، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا، اپنی خطابت سے بڑا کہہ رہا ہوں، اپنی عمر سے بڑا کہہ رہا ہوں، اپنے وجود سے بڑا کہہ رہا ہوں، اپنی شخصیت سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں،
یزید پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے, معاویہ پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے, ابو سفیان پہ لعنت بھیجنے والا شیعہ نہیں ہے. ان تینوں پہ تو کوئی بھی لعنت بھیج سکتا ہے. شیعہ وہ نہیں ہے جو پروڈکٹ پہ لعنت بھیجے, شیعہ وہ ہے جو کمپنی پہ لعنت بھیجے. زندہ باد حسینیوں زندہ باد. کس نہج پہ آ کے سن رہے ہو؟ سلامت رہیے. ایسے نہیں. بہت ساروں کو درد ہو جائے گا کہ فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی جا رہی. نا نمبر سے بھیجو, نمبر سے. اللہ کے دشمنوں پر. اچھا جو نہیں بھیج رہے ہیں ان کا کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہیں اور کسی گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے؟ ہاں, یہ فلائٹ فاطمہ کی ہے. یہاں غدیر کا مسافر چلے گا, سقیفہ کا نہیں. لائن سے لعنت بھیجو, لائن سے, سلسلہ وار. خدا کے دشمنوں پر, نبی کے دشمنوں پر, علی کے دشمنوں پر, سیدہ کے دشمنوں پہ, حسن کے دشمنوں پر, حسین کے دشمنوں پر, اسلام کے دشمنوں پر, ایمان کے دشمنوں پر, قرآن کے دشمنوں پر, ہر دور کے قرآن کے دشمن پر, چاہے وہ کل کا یزید ہو چاہے آج کا وسیم ہو. درد ہو رہا ہے, سب کو درد ہو رہا ہے. اب شیعوں کے دو محرم آنے لگے. یاد رکھنا, سارا محرم بھی مل کے عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ محرم میں تم مجمع جمع کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ یزید کون تھا, ان 3 دنوں میں یہ بتاتے ہو اسے بنانے والے کون تھے. آئے 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 آئے. ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں, ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر. مظلوم ترین ذات ہے جناب سیدہ کی. سب کو درد ہو رہا. بہت سارے ہماری قوم میں بھی ہیں جو آ کے کہتے ہیں قبلہ انہیں برا نہ کہیے, انہیں برا نہ کہیے. کیوں بھائی؟ آپ انہیں برا کہتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے. اچھا, ہم ممبر سے انہیں برا کہنا چھوڑ دیں گے, مگر ڈیل ہوگی, معاہدہ ہوگا. تم اپنے علماء کو کعبے میں لے آؤ, ہم اپنے علماء کو لے آتے ہیں. قرآن کے حاشیے پہ تحریر لکھی جائے گی. آج کے بعد ہمارا کوئی خطیب اپنے ممبر سے انہیں برا نہیں کہے گا, کیونکہ تمہیں برا لگتا ہے. مگر آج کے بعد تمہارا خطیب بھی ممبر سے انہیں اچھا نہیں کہے گا کیونکہ ہمیں برا لگتا ہے. آئے 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 آئے. اتحاد ایک طرفہ نہیں ہوگا. ہاں, بڑے بڑے شیعہ تو, اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں, شیعہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. لعنت ہو اس آدمی پہ جو صحابہ کو نہ مانتا ہو. لعنت ہو اس شخص پر جو صحابہ کو نہ مانتا ہو. میرا تو بڑا پرانا جملہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں. مگر بھیا یاد رکھیے, صحابہ اور ہیں, اہل بیت اور ہیں. اب جملہ سن لیجئے گا, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے محمد کا غلام کہلائے گا, حسین زمین پہ بھی بیٹھے تو محمد کی جان کہلائے گا. ہاں, جتنی داد دینا ہے, یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا 2-1 ہفتے میں, خوب دے لیجئے, خوب نعرے لگا لیجئے, کیونکہ پھر کرونا آ رہا ہے. 2023 کرونا, ماسک آ رہا ہے. ہاتھ دھوتے رہیے, ساودھان رہیے, دوری بنائے رکھیے. جب پوری دنیا میں کرونا پھیل رہا تھا نا, اور اس وقت مجلسیں ہو رہی تھی, تو جہاں جاؤ لوگ سہمے بیٹھے تھے, ڈرے. کرونا آ گیا, کرونا آ گیا. اس وقت میں نے محرم میں مولانا ایک جملہ کہا تھا کہ کرونا سے ڈرو مگر فرش ازا پہ نہ ڈرنا.
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹے سے حکیم سے لے کر WHO تک کی رپورٹ نے ریسرچ کر کے بتا دیا کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں پھیل رہا ہے۔ مظلوم ترین ذات ہے جناب سیدہ، کتنی مظلوم ذات ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھئی دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک لیمٹ ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، ساری انتہائیں پار کر دی گئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی میں۔ اتنی تم نے سوچی نہیں ہوگی، جان تو کتنا پار کیا گیا۔ پہلے سب نے مل کے چاہا فاطمہ مٹ جائے، فاطمہ کا نام و نشان مٹ جائے، قتل کر دو مٹ جائے گی۔ فاطمہ مٹی نہیں، جب دشمن مٹانا چاہ رہا تھا تب نسل امامت آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے، جب تک ہم ہیں تب تک فاطمہ ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، سیدہ کی نسل میں ہے۔ پھر سن لیجئے، امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، سیدہ کی نسل میں۔ اگر علی کی نسل میں ہوتی تو عباس بھی امام ہوتے۔ آئے ہائے آئے، بڑا لفظ کہا تھا بھائی میں نے۔ اگر علی کی نسل میں ہوتی تو عباس بھی امام ہوتا۔ سب نے چاہا فاطمہ مٹ جائے، نسل امامت نے آگے بڑھ کے کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے، یعنی جب تک وجود امام مہدی ہے سیدہ ہے، سیدہ۔ اچھا کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا آپ کی جدہ کی تو 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک زمین پہ ایک آسمان پہ، ایک بارات یہاں آئی ایک وہاں، ایک نکاح یہاں ایک وہاں، ایک مہر یہاں ایک وہاں، تو اولادیں بھی 2 ہوں گی، ایک وہاں ایک یہاں۔ تو امام نے مسکرا کے کہا ہاں، وہاں والی کا نام امامت ہے، یہاں والی کا نام سادات ہے، نہ اسے کوئی مٹا پائے گا نہ انہیں کوئی مٹا پائے گا۔ اور یاد رکھیے پوری دنیا میں جتنا تمہیں مارا جا رہا ہے کسی اور کو تھوڑی مارا جا رہا، مگر مٹے تم؟ ارے مٹے، دنیا میں سب سے زیادہ کسے قتل کیا گیا؟ تمہیں، لاہور میں تمہیں، کراچی میں تمہیں، پاراچنار میں تمہیں، عراق میں تمہیں، بغداد میں تمہیں، حلب میں تمہیں، رقہ میں تمہیں، ہلہ میں تمہیں۔ دنیا میں صرف شیعوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ جب ساری دنیا میں شیعہ مارے جا رہے تھے اس وقت حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، او ہمیں مارنے والوں کان کھول کے سن لو، اگر ہم مارنے سے ختم ہونا ہوتے کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اب اگر کربلا میں نہیں ہوئے کوئی ختم نہیں کر پائے، چونکہ اب ہم ہیں تو بس ہیں۔ تو پوری دنیا نے طاقت لگائی کہ فاطمہ کو مٹا دیں، مٹا نہیں پائے۔ اب کیا کرو؟ مٹا نہیں سکتے تو پھر دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو جان سے نہ مار سکے اس کے قد کو کم کر دیں، قد گھٹا دیں، تاکہ وہ سماج میں لائق تبصرہ اور تذکرہ نہ رہے۔ سیدہ کا قد گھٹا پائے، گھٹانا چاہتے تھے، آئے تطہیر آگے بڑھی، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ فاطمہ کا پروٹوکول تو دیکھیں، امامت نے مٹنے نہیں دیا، آیت نے گھٹنے نہیں دیا۔ امامت نے مٹنے نہیں دیا، آیت نے گھٹنے نہیں دیا۔ کیا کریں، نہ مٹا پا رہے ہیں نہ گھٹا پا رہے ہیں، اب بیچارہ مظلوم کرے کیا؟ تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک رواج یہ ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی بغل میں جلدی جلدی 2-3 لائنیں اور کھینچ دو۔ بھیا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس سے یہ ہوگا کہ جب کوئی نیا آدمی آئے گا یہی نہیں پہچان پائے گا اصلی کون سی ہے نقلی کون سی ہے۔ تو جب نہ مسلمان سیدہ کو مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو اب انہوں نے کیا کیا؟ یہی لکیر والا کام کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں سیدہ کا نام لکھا تھا وہیں تاریخ میں 3 نام اور لکھ دیے، یہ اور کیا لکھا؟ اور نیچے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ رسول اللہ کے، ذرا زور سے بولیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ تمہیں لکھنے والے کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کا بیچارہ پن سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی غربت سمجھ میں نہیں آئی؟ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان۔
رسول اللہ کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، لکھ دی گئی۔ اچھا کمال یہ کہ نام بھی ہمارے قبیلے کے رکھے، زینب، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر نام ہم نے اپنے قبیلے کے رکھ دیے تو لوگ نام سمجھ کے پڑھ جائیں گے، پتہ لگا کہ اس نام کا تو اس گھر میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے یہاں کے تو نام الگ ہے نا، نام بتاتے ہیں کہ کون سا کس قبیلے کا ہے، ہم تو نام دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کس قبیلے کا ہے۔ جلے ہوئے دروازے کے ادھر کا ہے، جلے ہوئے دروازے کے ادھر کا ہے، لکھ دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پہ کوئی فرق پڑا؟ ارے بولیے، کیا پڑے گا بھیا؟ آدھا گھنٹے تقریباً 40 منٹ تو ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے، جب اب تک نہیں پڑھا تو کب پڑھے گا؟ میں نے جاوید صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیے اس کی خیانت کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور تھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں جب عزائے فاطمیہ کا پوسٹر نکالا کرو نا تو یہ مت لکھا کرو فاطمہ کی شہادت، لکھا کرو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی شہادت، اور میں ثابت کروں گا کہ مصطفیٰ کی بیٹی اکلوتی تھی، ثابت کروں گا ابھی اس ممبر سے۔ لکھ دیا۔ میں مولانا جاوید صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا قبلہ یہ دیکھیے انہوں نے 3 لکھی، انہوں نے کہا مولانا 3 تو کم ہے، 30 لکھوائیے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے، میں نے کہا ان کو چھوڑو، ان کے سسر سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، عزیز صاحب ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، حیات طولانی دے، مجلس کی رونق ہوتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، وہ ان سے آگے کے نکلے کیونکہ ان کے سسر تھے، انہوں نے کہا 300 لکھوائیے۔ میں نے کہا یہ لو بھائی، میں نے کہا یہ 3 تھے، وہ 300 پہ چلے گئے۔ میں نے کہا کوئی اور آدمی ڈھونڈا جائے۔ کون ہے بھائی؟ کہنے فلاں مولانا ہے، ان کے پاس جائیے۔ شمیم صاحب کے پاس چلے گئے، انہوں نے پاس کی نہیں رکھی، انہوں نے کہا 3 لاکھ لکھواؤ۔ میں نے کہا یہاں تو 3 جھیلنا برداشت تھی، آپ نے 3 لاکھ؟ کہنے لگے بیٹے لکھوا دو اور یاد رکھنا اہل بیت کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا۔ آئے 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 آئے، میں نے کہا مولانا یہ تو گھٹ رہی ہے نا، رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی اور انہوں نے لکھ دیا 3، انہوں نے لکھا دی 30، انہوں نے لکھوا دی 300، اس نے لکھوائی 3000، آپ نے 3 لاکھ۔ انہوں نے کہا اسی میں تو مزہ ہے، جہاں تاریخ لکھنے والا تاریخ میں یہ لکھے گا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں، وہی بریکٹ میں یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے، یا حسن تھا یا حسین تھا۔ یا حسن یا حسن یا حسین۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتائیے گا کتنی بیٹیاں تھیں؟ وہ دیکھیے بچے نے وہاں سے ہاتھ اٹھایا، اللہ سلامت ہے، او میرے بھائی نے اٹھایا۔ او اچھا اتنوں کا عقیدہ ہے؟ یہ تو سب کو اٹھانا چاہیے تھا نا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جب فاطمہ کے فرش پہ آیا کرو تو بولو، اس لیے کہ آج تم یہاں اس کے حق میں بولو گے، محشر میں وہ تمہارے حق میں بولے گی۔ آج تم یہاں سیدہ کے حق میں بولو گے، کل محشر میں سیدہ تمہارے حق میں بولے گی۔ رسول اللہ کی شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ کیا شریعت ہے؟ خدا کی قسم یہ تک بتا گئے کہ سرما کیسے لگانا ہے، یہ بھی بتا گئے کہ دانت کیسے مانجنا ہے، یہ بھی بتا گئے کہ گھر میں جانا کیسے ہے، گھر سے آنا کیسے ہے، یہ بھی بتا گئے بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، یہ بھی بتا گئے کہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ نبی یہ بھی بتا گئے کہ دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا اٹھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے ہضم کرنا ہے۔ اور سب مسلمان کہتے ہیں نبی یہ بتا کے گئے۔ ہوش میں آ، جو نبی دسترخوان کو بغیر ہادی کے چھوڑ کے نہ گیا ہو، دین کو بغیر ہادی کے چھوڑ جائے گا؟ سوچئے، لوجک کی بات ہے۔ دسترخوان تک کا تو بتا کے گئے، دین کا بتا کے نہیں گئے ہوں گے۔ تو بھیا شریعت مصطفیٰ میں ہر چیز بتا دی گئی۔ اب شریعت مصطفیٰ میں ایک چیز اور بتائی گئی، وہ سن لیجئے، وہ کیا بتائی گئی؟ شریعت مصطفیٰ میں بتایا گیا کہ عدالت سے کام لو، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ عدالت سے کام لینا۔ حد ہو گئی، نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدالت سے کام لینا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں
یا دو بیٹیاں دی ہیں تو اگر ایک کو گلے لگاؤ تو دوسری کو بھی لگاؤ, ایک کو پیار کرو تو دوسری کو بھی کرو, ایک کو ہدیہ دو تو دوسری کو بھی دو, ہے ایک کو قریب بلاؤ تو دوسری کو بھی, یعنی جو ایک کے لیے کرو وہی دوسری اولاد کے لیے کرو. یہ ہے عدالت. یا نبی اللہ کمال ہے. ہمیں تو آپ بتا گئے کہ عدالت سے, آپ نے خود کیوں نہیں عدالت سے کام لیا؟ کہلیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کی بھی تو 3 بیٹیاں تھیں فاطمہ کے علاوہ, ایک کو تو جہیز دے دیا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی, بھائی ایک کو تو جہیز دے دیا اور تینوں کا جہیز کہاں ہے؟ فاطمہ کے علاوہ کسی کا جہیز تاریخ میں ہے؟ چکی فاطمہ کی, چٹائی فاطمہ کی, مصلی فاطمہ کا, برتن فاطمہ کے, مشق فاطمہ کی, سب کچھ تو فاطمہ کا ہے. اور 3 بیٹیوں کا کیا ہے؟ اور سنیے, یہ جو داماد ذات ہے نا, دنیا کی خطرناک ذات ہے. ہاں, اس میں اچھا داماد بھی 1 سیکنڈ میں برا ہو جاتا ہے. مثلا ایک صاحب کی 30 سال پہلے شادی ہوئی, بہت اچھا داماد تھا, کیا کہنے, واہ واہ واہ. 2 سال یہ اور تھی. ایک کی شادی ہوئی, وہ کچھ نہیں بولا, مگر جب تیسری کی ہوئی, آخری کی شادی کے 20 سال کے بعد ہوئی, اسے مل گئی موٹر سائیکل, تو اس نے تیور بدل دیے. کہنے لگے واہ بھائی, اس میں کون سے سرخاب کے پر ہیں جو تمہارے باپ نے انہیں دیا مجھے نہیں دیا. تو اگر بیٹیاں اور تھیں تو یہ بھی تو کہہ سکتی تھی بابا آپ نے فاطمہ کو جہیز دیا ہمیں نہیں دیا. کہاں ہے وہ جہیز؟ سرچ کیا جائے, گوگل پہ سرچ کرو کہ فاطمہ کے علاوہ جو 3 بیٹیاں اور تھیں ان کا جہیز کہاں ہے. اچھا یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, اس سے اگلی سمجھ لیجیے. آپ گئے مولانا جاوید صاحب کے پاس, قبلہ بیٹی کا نکاح ہے, نکاح آپ کو پڑھنا ہے. مولانا کا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا. مولانا آ گئے, سب سے پہلے کہاں گئے؟ بیٹی کے پاس. بیٹا تمہارا عقد پڑھنا ہے, یہ بتاؤ مہر کتنا رکھوں؟ تو بیٹی نے کہا کہ میرے والد بتائیں گے. والد کے پاس گئے تو والد نے بس ایک جملہ کہا, قبلہ مہر فاطمی رکھ دیجئے. مولانا نے لکھ لیا. اس کے بعد پھر آئے بیٹی کے پاس, کہہ لیں گے فلاں بنت فلاں, تمہارا عقد فلاں ابن فلاں سے مہر فاطمی 107 تولہ چاندی پر پڑھ دوں, کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہو؟ اس نے کہہ دیا ہاں. کائنات میں 1 کروڑ نہیں, 1 ارب 1 ملین نکاح ہیں جو مہر فاطمی پہ پڑے گئے ہیں. اگر بیٹیاں اور تھیں تو ان کے مہر کہاں گئے؟ یہ تو دماغ میں اترنے والی بات ہے فرحان صاحب. اگر بیٹیاں اور تھیں, نہ تم جہیز دکھا پا رہے ہو نہ تم مہر دکھا پا رہے ہو. اچھا کچھ نہیں دکھا رہے, اب یہ لاسٹ چانس ہے, اس پہ آپ کو میرا ساتھ دینا ہے. کیونکہ جب آپ یہاں سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو قبر میں پڑا ہوا بھی دشمن زہرا ذلیل ہوتا ہے. آئے آئے کہ تیرے پہ یہ سبحان اللہ بھی اس کے لیے لعنت ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, آپ نے بیٹی کا مہر نہیں دیا, کوئی چیز نہیں ہوئی. جہیز فاطمہ کا, مہر فاطمہ کا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, بیٹی کی باپ سے نہ بنے, بیٹی کا باپ سے جھگڑا ہو جائے, بیٹی باپ سے بولنا بند کر دے, بیٹی باپ کے گھر آنا جانا بند کر دے, بیٹی باپ سے تعلقات ختم کر دے, زندگی بھر نہ آئے, مگر ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پا برہنہ آتی ہے اور ایسی آتی ہے کہ اس کے آنے کی خبر پورے محلے کو ہو جاتی ہے, اور سب کہتے ہیں بھائی کون آیا ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ سب کہتے ہیں مرحوم کی بیٹی آئی ہے, مرحوم کی بیٹی آئی ہے, مرحوم کی بیٹی آئی ہے. کیونکہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہے. اگر فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں تو کسی کا تو رونا جنازہ رسالت پہ دکھاتے ہیں. اگر فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں تو دکھائیے بھائی کوئی تو ہوتی. اچھا آپ نے بچپن سے سنا کہ نہیں فرش ازا پہ بیٹھ کے کہ لوگوں نے آ کے کہا علی سیدہ سے کہو کہ اتنا نہ روئے اپنے بابا کو, تو اوروں کے دروازے پہ بھی جا کے کہتے ہیں بھائی, اوروں کے بھی دروازے پہ جا کے کہتے کہو اپنی بیوی سے کہ نہ روئے. حد ہو گئی. چلیے اور قریب آ جاؤں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا, بیٹیاں دے دیں, ٹھیک ہے نا, تو لوگ اسے زندگی بھر دلاسا دیتے ہیں, پریشان کیوں ہو, یہ داماد ہی بیٹے ہیں, یہ داماد ہی بیٹوں کا رول ادا کرتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے.
جو سب بولتے ہیں نا پریشان کیوں ہے؟ داماد ہی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ داماد ہی بیٹا بن جاتا ہے، مگر وہ بیٹا لیتے ہوئے بنتا ہے. جب نہ ملے تو چشمے زدن میں داماد بن جاتا ہے. دیکھیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، داماد ہی بیٹا بن جاتا ہے. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جی داماد بیٹا بن گیا. اب سنیے گا، آپ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا، اور اسے سمجھ گئے تو پھر مجھے احساس دلائیے گا کہ آپ تک بات پہنچ گئی. کسی کے بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اسے 4 بیٹیاں دے دی تو 4 داماد ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ رہا ہے، اندر سے کون لائے گا اٹھا کے؟ بولیے، ارے بھائی بولو. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کے حصار میں وہی ہے، وہی بیٹے کے دائنے میں. رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، علی کے علاوہ اور کہاں تھے؟ آئے 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 لائیے نا بھائی، دکھائیے. چلیے بیٹیاں نہیں تھیں تو جنازہ دکھائیے، اٹھائیے، دکھائیے. دکھائیں گے؟ دکھا دیجیے آپ. ارے بھائی لائیے، دکھائیے. ایک آدمی تو لاتے، ایک آدمی لے کے آتے، بھائی یہ ہیں، یہ اٹھائیں گے جنازہ. وہاں تو دوربینوں سے نظر نہیں آ رہا تھا کوئی، وہاں تو دور دور کوئی نظر نہیں آ رہا. نہ کسی کی رونے میں آواز آئی، نہ کسی کا جنازہ اٹھانے میں تعاون آیا، نہ کسی کے بچے نظر آئے، نہ کسی کے بچے. اچھا کمال یہ ہے، دیکھیے بیٹیاں جو ہیں آپس میں چاہے بہنیں جتنی محبت کریں، مگر اولاد کے معاملے پہ ایک دوسرے کی ٹکر پہ آ جاتی. بہن آپ نے میرے بچے کو ایسا کیوں کہا فلاں. اور بچے بھی بہت پکے ہوتے ہیں. گھر آ کے کہا ہوگا کسی نے، امی نانا حسنین کے لیے ناکہ بنے، ہمارے لیے نہیں. نانی اماں حسنین کے لباس جنت سے آئے، ہمارے نہیں. تو بیٹیاں آ کے کہتی، بابا جیسے حسنین کے منگائے ان کے بھی منگا دیں، جیسے ان کے لیے ناکہ بنے ویسے ان کے لیے بن جائے. اس کا مطلب یہ کہ داماد بھی نقلی تھا، بیٹیاں بھی نقلی تھی، نواسے بھی نقلی تھے. سب کچھ جھوٹ، سب کچھ فراڈ، ختم. کچھ ہے ہی نہیں اس میں. لے کے آیا ہے بیٹی بنا کے. بھائی کہاں لے کے آ رہا ہے تو؟ یہ شیعت ہے، شیعت. اس میں بے وقوفوں کی بھرتی نہیں ہے. ہاں یہاں بے وقوفوں کی تو انٹری نہیں ہے، ایڈمیشن ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں کا تو اصول یہ ہے کہ جو یہاں نہیں سنتا وہ بھی قبر میں سنتا ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل دوں؟ بھیا ایک آدمی پیدائشی گنگا بہرا مر گیا، اس کو تلقین سنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ آج تک گاؤں کا کوئی پردھان نہیں آیا، قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں، اسے سنا رہے ہیں تو پیدائشی گنگا اور بہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کا مزاج یہ کہ جو یہاں نہیں سنتا وہ بھی قبر میں سنتا ہے. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. عزائے فاطمیہ کے حوالے سے ٹائم بھی مکمل ہو گیا. آخری بات، اور مجلس رحمت تمام، گھر گھر مجلس کیجئے. عزائے فاطمیہ کی مجلس گھر گھر ہونا چاہیے. یہ مت سمجھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 مجلسیں کر دیں، فاطمان میں ہو گئیں، دوسی پورہ میں ہو گئی، منڈی میں ہو گئی. نہ ہر گھر میں. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم گھر گھر حسین کی مجلس نہ کرتے تو گھر گھر یزید کا پتہ نہ چلتا. اب گھر گھر فاطمہ کی مجلس ہوگی تو قاتلوں کا بھی پتہ چلے گا. مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مناظر صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے. بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان میں. عزائے فاطمیہ کے حوالے سے سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا ہے تو اسی شخصیت نے کیا. تو جانے پورے سراسر کشور، سراسر ملک عزاداری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انعقاد کیا. کتابیں یہاں بھی کتابیں لائیں، بانٹیں گے. خالی مجلسوں تک نہیں رکے، کمپٹیشن رکھے. جناب سیدہ کے بارے میں سوالات قائم کیے. ان سوالوں کو جو بچیاں جواب دیں گی انہیں تحفے دیں گے، ہدیے دیں گے. کیوں؟ تاکہ فاطمہ گھروں تک پہنچے. جانتے چند سال پہلے مولانا نے ایک پروگرام زی سلام پہ رکھا. دیکھیے عزائے فاطمیہ کا کمال دیکھیے. اتفاقاً مجھے بھی بلایا گیا اس میں، اور کئی بزرگ شخصیتیں ہندوستان کی علماء حضرات موجود تھے. وہ پروگرام کیا. اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی جو مولانا مناظر صاحب نے کیا.
کہ اس میں خطبہ فدق ایک اہل سنت نے پڑھا تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا, سمجھے آپ؟ ایک سنی عالم دین نے خطبہ فدق پڑھا, پروگرام ریکارڈ ہو گیا, بتا دیا گیا کہ بھائی یہ فلاں دن جو ہے فلاں ٹائم زی سلام پہ آئے گا, آپ لوگ اسے دیکھیے گا. اچھا کیا ہوتا ہے جب آپ کا کوئی لنک آ جاتا ہے ایسے تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, بعد میں کچھ پتا چلا کہ جی وہ تو پروگرام رک گیا. بھائی پروگرام کیوں رک گیا بھائی, اس میں کیا پرابلم ہوئی؟ اب جب یہ کہا گیا کہ وہ چینل نے منع کر دیا کہ ہم یہ آپ کا پروگرام ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے جب ہم پیسے دے چکے؟ اس زمانے میں ایک بڑا اماؤنٹ لاکھوں میں دیا گیا تھا. تو کہنے لگے نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں تو پیسے لینا ہے, آپ کچھ بھی دکھوائیں, ہمیں آپ کے پروگرام سے پرابلم نہیں ہے, پروگرام تو حضرت کو ہے, بس ساری پرابلم حضرت ہی کو تو ہے. اللہ ان حضرتوں سے بچائے, حضرت کو ہے. خیر مناظر صاحب پہنچے کہ بھائی حضرت سے بھی ملا جائے گا. اب جب ایک آدمی جا رہا ہے تو کیا سوچ کے جا رہا ہے؟ دماغ میں یہی ہے نا کہ یقیناً خطبہ فدق سے پرابلم ہوگی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ عزائے فاطمیہ کا پیغام, خدا کی قسم اگر یہ میں پڑھ گیا تو آپ سمجھیں گے کہ مجلس فاطمہ کا اثر کیا ہے, از فاطمیہ کا اثر کیا ہے, اس عزائے فاطمیہ کا کہاں تک اثر ہو رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا آپ دفتر میں آئیے, حضرت سے بات کر لیجیے. یہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے, حضرت کو بلایا گیا. تو اب یقین یہ تھا سب کو کہ یہ یہی کہے گا کہ خطبہ فدق ہٹا دیجئے اور پروگرام چلا دیجئے. انہوں نے کہا جی آپ کو مشکل کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پروگرام سے. کہا خطبہ فدق سے؟ کہا کوئی نہیں, چلائیے. تقریروں سے؟ کہا نہیں. اشعار سے؟ کہا کچھ نہیں پرابلم. کہا پرابلم پھر کس چیز سے؟ ٹائٹل سے ہے, جو نام ہوتا ہے نا پروگرام کا ٹائٹل, اس سے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا جو ٹائٹل آپ نے دیا یہ بڑا خطرناک ہے. کہا کیا؟ کہا ٹائٹل تھا شہادت فاطمہ. شہادت فاطمہ. انہوں نے کہا آپ یہ پروگرام چلانا چاہتے ہیں, ٹائٹل بدل دیجئے, رکھیے عظمت فاطمہ, برکت فاطمہ, شان فاطمہ, منزلت فاطمہ, مقام فاطمہ, یہ سب رکھیے, شہادت نہ رکھیے. انہوں نے کہا بھائی جب آپ سب پہ راضی ہیں تو شہادت پہ پرابلم کیا ہے؟ آخری آدمی تک کہنے لگے پرابلم آج نہیں ہے, یہ پروگرام ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے گا سیٹلائٹ پہ, ہماری آنے والی نسلیں اسے دیکھیں گی, آج نہیں مگر 20 سال کے بعد ہماری قوم کا بچہ جوان ہمارا گریبان پکڑ کے کہے گا او مولوی یہ بتا اگر محمد کی بیٹی شہید ہوئی تھی قاتل کون تھا؟ کی بیٹی شہید ہوئی تھی, قاتل کون تھا؟ نام مت لیجئے. نام ابے نہیں لے رہے, نام نہیں لے رہے ہم, کوئی بات نہیں. مجھے آج الہ آباد سے آنا تھا, کرولی سے یہاں ہائی وے تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کیا, گوگل کا سہارا لیا, گوگل پہ ڈالا بنارس, اس نے راستہ نکال کے دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی گوگل کا سہارا لے کے چل رہا ہے. بھیا میں نام نہیں لے رہا, خدا کی قسم آپ گوگل پہ ڈالیے قاتل فاطمہ, نام بتائے گا. اب جا کے لڑ لو گوگل سے کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا. آئے ہائے آئے ہائے, لڑو نہ جا کے گوگل سے, کہو یہ بھی شیعہ ہو گیا. لڑ لو جا کے شیعہ, پھوڑ دو سر گوگل کا کہ یہ بھی شیعہ ہو گیا. خالی ڈالیے, سرچ کیجئے, ڈالیے قاتل فاطمہ, نام بتائے گا. یہ تو کیمرے بہت دیر میں بنے ہیں, انہیں تو بہت دنوں پہلے بن جانا تھا. اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو ہمیں نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہم تو تصویر چلا دیتے, پکچر دکھا دیتے, تصویر خود بولتی کہ جلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے, جلے ہوئے دروازے کے ادھر کون ہے. بس عزیزو, ایام عزائے فاطمیہ اس سال میں 2 مرتبہ آیا. یہ سال مخصوص ہے جناب زہرا سے, مخصوص ہے جناب سیدہ سے. میری آپ سے گزارش ہے, اپیل ہے, خادم, نوکر, ذاکر, ایک خطیب کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اس گزارش کو یاد رکھیے گا, لے کے جائیے گا, خصوصاً جوان
میری باتوں کو یاد رکھیے گا. یہ ویڈیو بنانے والا بھی اسے کلپ بنا کے ڈال دے گا الگ سے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ سال مخصوص ہے, یہ جو سال آنے والا ہے 2023 مخصوص ہے جناب زہرا سے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ سال وہ سال ہے جس میں جناب سیدہ کی قبر توڑے ہوئے پورے 100 سال ہو گئے. 100 سال ہو گئے ہیں آل سعود کو جناب زہرا کی قبر توڑے ہوئے. تو یہ سال ایسے نہیں جانا چاہیے. 8 شوال عید کی 8 تاریخ کو ہر شیعہ کو اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے. فیس بک پہ احتجاج ہونا چاہیے, انسٹاگرام پہ احتجاج ہونا چاہیے, ٹویٹر پہ احتجاج ہونا چاہیے, سڑکوں پہ احتجاج ہونا چاہیے, گلیوں میں احتجاج ہونا چاہیے. جو جہاں ہے وہ احتجاج کرے آل سعود کے خلاف, تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ ٹوٹی ہوئی قبریں لاوارث نہیں ہیں. ہزاروں افراد ہیں جو اس قبر کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں. آنے والی 8 شوال کو جو جہاں ہو وہاں احتجاج کرے. میرے جوان, انجمن ہائی ماتمی, علماء, خطباء, شعراء جو کلام کہیں اس میں مخصوص طریقے سے کوشش کریں اس رجب اور شعبان میں کہ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ فاطمہ کی قبر ٹوٹی. حضرت آیت اللہ طیب جزائری کا ایک جملہ ہے, وہ پڑھا کرتے تھے, سلام ہو اس قبر پر جس قبر پر دن میں مجاور کبوتر ہیں, رات میں شبنم ہے. ہاں مخصوص ہے, رونے میں کوتاہی نہ کرنا. جناب امیر نے سیدہ کو دفن کیا تو بہت ساری قبریں بنائیں. آج تک کسی کو نہیں پتا کہ اصل قبر کہاں ہے. اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. خصوصاً علماء, ہمارے بزرگ اکابرین جو اس ملک میں حوزہ علمیہ ہیں, ان کے مدیران, ذمہ داران, انجمنوں کے ذمہ دار آگے بڑھیں اور پہلی رمضان سے اس کی تیاری کریں. جانتے ہو, کیونکہ جب تم جنت البقی جاؤ گے تب تم احساس ہوگا کہ غربت کہتے کسے. جب تم سامنے دیکھو گے تو ایک چمکتا ہوا گنبد نظر آئے گا, مگر جب پلٹ کے دیکھو تو یہ تو ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں. جانتے ہو نہیں, اس سے زیادہ غربت کا احساس جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پہلے آپ کربلا جائیے, چمکتا ہوا گنبد. نجف جائیے, چمکتا ہوا گنبد. کاظمین سامرا جائیے, عالی شان گنبد. قم جائیے, چمکتا ہوا گنبد. مشہد جائیے, چمکتا ہوا گنبد. مدینے میں قبر رسول پہ آئیے, ایک خوبصورت گنبد. مگر جب آپ قبر فاطمہ پہ آئیں گے تو چند پتھر رکھے ہیں. اس قبر کو دیکھ کے آج بھی لگتا ہے جیسے فاطمہ آج بھی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار پاک, کوئی غم نہ دے سوائے. کیا مصائب پڑھوں میں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں خود اندر سے ٹوٹ چکا ہوں. ایک جملہ کہہ کے مصائب شروع کرو, شاید اس سے بڑا مصائب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. فاطمہ نے دربار میں کھڑے ہو کے بس ایک جملہ کہا, اگر امت مصطفیٰ قیامت تک یہ جملہ سوچ کے روئے نا تو رونے کے لیے کافی ہے. فاطمہ دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی, میں جھوٹ نہیں بولتی, بادشاہ و خلیفہ میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ وہ بی بی ہے جو مباہلے میں صدیقہ بن کے گئی ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کا باپ سچا ہے, شوہر سچے ہیں, بچے سچے ہیں.
اس کا نبی بھی سچا، علی بھی سچا، حسنین بھی سچا، وہ کہہ رہے۔ مگر مسلمانوں نے کتنا خیال رکھا فاطمہ کا، جانتے ہو؟ ہمارے ملک ہندوستان کی بہت ساری تہذیب ایسی ہے جسے آدمی محسوس کرتا ہے تو بڑا اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کی یہ تہذیب ہے۔ جانتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مگر ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اگر ہم کسی بستی میں جاتے ہیں نا تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ تلاش کیا جائے کہ اس بستی میں کوئی ہماری بستی کی بیٹی شادی ہو کے تو نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بستی کی بیٹی اس بستی میں شادی ہو کے آئی ہوگی تو اس کے دروازے پہ ہمیں چاہے 1 ہی منٹ کے لیے جانا ہے، جانا ہوگا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بستی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور وہ بستی کی بیٹی بھی برسوں فخر کرتی ہے، فلاں بھائی آئے تھے میرے دروازے پہ ضرور آئے تھے۔ جبکہ ہمارے یہاں بیٹیوں کا یہاں کا کھایا نہیں جاتا، جس علاقے میں جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس علاقے میں اگر بیٹیوں کے یہاں جاتے ہیں تو نہیں، پانی تک نہیں پیتے ہمارے ہندو برادران، مگر جاتے دروازے پہ ضرور ہیں۔ اور خدا کی قسم اگر کسی بیٹی کو کسی معاملے میں کچہری یا عدالت جانا پڑے تو پوری بستی کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ کمال ہے، قوم کی بیٹیوں کا اتنا احترام ہے اور مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کتنی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گیا، کمر جھک گئی۔ محسوس کیجئے گا فاطمان میں بیٹھے ہیں، حسین کا روزہ بھی تعمیر ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا تاکہ آپ اور قریب آ جائیں مصائبوں کے، اور قریب آ جائیں۔ جب تک جناب امیر گھر میں رہتے تھے نا، سیدہ بآواز بلند نہیں روتی تھی، درد کو برداشت کرتی تھی۔ جیسے ہی علی باہر جاتے تھے چیخ مار کے کہتی تھی اسماء میں مر جاؤں گی۔ تو بس اسماء نے ایک جملہ کہا، بی بی جب علی ہوتے تب آپ نہیں کہتی، آخر علی کو کیوں نہیں بتاتی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے؟ رو کے کہنے لگی میرا علی بڑا غریب ہے، ارے میرا علی بڑا غریب ہے، میں علی کی غربت کا اور احساس نہیں دلانا چاہتی۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کی۔ چند روایات مجھے پڑھنا ہے جو حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی پڑھی ہیں، میں آپ کے درمیان میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ رو لیں اور سمجھ جائیں کہ فاطمہ کتنی مظلوم تھی۔ روایت کہتی ہے کہ چند لوگ در سیدہ پہ جمع ہوئے، دروازے کو آگ لگا دی۔ یاد رکھیے گا دروازہ جلا خود ہے مگر گرا نہیں ہے۔ خود سوچئے جو دروازہ دیواروں میں پھنسا ہوا ہو وہ گر سکتا ہے؟ نہیں، وہ جل گیا مگر گرا نہیں۔ اسے گرانے کے لیے 11 لوگ ایک بلی نما لکڑی لے کے آئے اور دروازے پہ مارا۔ اگر دروازہ خود گرتا تو شاید اتنے پریشر سے نہ گرتا، مگر جب لکڑی ماری گئی تو دروازہ دیوار سے نکلا۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نہ روتے اگر دروازہ زمین پہ گر جاتا۔ دروازہ زمین پہ نہیں گرا، دروازہ فاطمہ پر گرا، اور جب فاطمہ پہ گرا تو فاطمہ نے بس ایک جملہ کہا، اسماء میرا محسن مارا گیا۔ اسماء میرا محسن مارا گیا۔ دروازہ گرنا تھا، 11 لوگ گھر کے اندر آ گئے، 11 لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ آ کے علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ جناب سیدہ کو اللہ جانے کیسے دروازے کے نیچے سے نکالا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ علی کے گلے میں رسیاں ہیں، دوڑ کے آئیں اور علی کے پیچھے کھڑی ہو۔ وہ 11 لوگ مل کے زور لگا رہے ہیں مگر جناب امیر کو ہلا نہیں پا رہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام قنفس سے کہا، اس ملعون نے، علی کو ہلا کیوں نہیں پا رہا؟ اس نے کہا کیا کروں، پیچھے سے فاطمہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کچھ ایسا کر کے فاطمہ علی کو چھوڑ دے۔ اب ایک روایت کہتی ہے تلوار کا خول نکالا، ایک کہتے ہیں ایک لوہے کا تازیانہ نکالا اور فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، مگر فاطمہ نے علی کو نہیں چھوڑا۔ مگر روایت کہتی ہے کہ ایک مقام وہ آیا جب سیدہ نے علی کو چھوڑ دیا، مگر ایک جملہ کہا، اسماء گواہ رہنا میں نے علی کو نہیں چھوڑا، میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا علی کب چلا گیا۔
لے گئے علی کو، لے گئے۔ 75 یا 95 دن جناب سیدہ زندہ رہیں، 75 یا 95 دن جناب سیدہ زندہ رہیں۔ روایت کہتی ہے جب تک زندہ رہی نا، اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی، اس ہاتھ سے حسنین کو پیار نہیں کیا، اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی، اس ہاتھ سے امور خانہ انجام نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ہاں سنیں گے، نہیں کہا، نہیں کیا۔ ایک دن وہ آیا کہ علی کو بلا کے بہت ساری وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد علی چلے گئے، بچے مسجد میں دوڑ کے گئے اور جا کے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ بس سن لیجئے 2-4 منٹ اور مجلس رحمت تمام۔ بابا ہم یتیم ہو گئے۔ علی آئے۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان میں روایت پڑھی جاتی ہے کہ علی آئے اور چیخ مار کے روئے، تو جناب سلمان نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا سلمان اس لیے رو رہا ہوں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر مجھے نہیں بتایا۔ مگر نہیں، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں پسلیاں دیکھنے کی تو نوبت بھی نہیں آئی۔ جب علی کمرے میں گئے تو چیخیں مار کے روئے۔ اسما نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ احساس نہیں ہو رہا کہ چادر کے نیچے کوئی لیٹا ہوا بھی ہے؟ ان 75 اور 95 دن میں سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ احساس نہیں ہے۔ اللہ غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لا کے صحن خانہ میں رکھ دیا۔ زینب آؤ اماں کو سلام کرو، ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آؤ اماں کو سلام کرو، حسین آؤ اماں کو سلام کرو۔ ہمارے یہاں روایتیں یہ پڑھی جاتی ہیں کہ سب سے زیادہ رونے والے کا نام حسین ہے، مگر نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں نہیں، سب سے زیادہ جو روئے وہ امام حسن تھے۔ جب اسما نے کہا نا مولا اگر آپ اتنا روئیں گے حسین کو کون سنبھالے گا؟ مولا آپ تو بڑے ہیں نا، اپنے اوپر قابو رکھیں۔ تو بس حسن نے ایک جملہ کہا اسما تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میں کیسے برداشت کروں؟ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسین کی آنکھوں نے نہیں۔ کہ میں نے دیکھا فلاں ملعون نے میری ماں کو تماچا مارا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ جو بیٹے بیٹھے ہیں نا، بیٹے اپنی ماں کو تصور میں رکھ کے سوچو کہ اگر کوئی ماں کی توہین بھی کر دیتا ہے تو زندگی بھر بیٹا اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ ہائے فاطمہ کا لال۔ روایت کہتی ہے حسن زندگی بھر اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آخری روایت اور مجلس رحمت تمام۔ جب جناب زہرا دنیا سے چلی گئی نا، سارا مدینہ علی کے دروازے پہ جمع ہو گیا اور جمع ہو کے کہا علی کب دفن کریں گے؟ تو فرمایا جب فاطمہ چاہے گی، جب مشیت فاطمہ ہوگی۔ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات کا وقت آیا، آدھی رات ڈھلی، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ اس جنازے کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے حسن و حسین مدینے کے گھروں پہ جا کے کیوال کھٹکا کے کہہ رہے تھے چچا سلمان آؤ اماں کا جنازہ تیار ہو گیا، آئیے ہماری ماں کا جنازہ تیار۔ چند لوگ آئے، جنازہ اٹھایا اور سیدہ کو سپرد خاک کر دیا۔ میں پڑھ چکا، تم سن چکے۔ صبح ہوئی، سارا مدینہ دوبارہ علی کے دروازے پہ آیا۔ علی کب دفن کریں گے سیدہ کو؟ علی آغا طبسی نے بھی اسے لکھا ہے اس روایت کو، ہمارے اور علماء نے بھی لکھا ہے، کہا کب دفن کریں گے علی کو، سیدہ کو؟ تو علی کوئی جواب دیے بغیر واپس گھر میں چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب زیادہ اصرار بڑھا تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے جناب مقداد سے سوال کیا، مقداد یہ بتاؤ کہ علی سیدہ کو کب دفن کریں گے؟ جناب مقداد نے جواب میں کہا علی سیدہ کو رات دفن کر چکے، بس یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے جناب مقداد کو تماچا مارا۔ جناب مقداد کو تماچا لگنا تھا کہ آپ زمین پہ گرے اور جب اٹھے تو چیخیں مار رہے تھے۔ جب چیخیں مارتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے کہا مقداد اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس نے اتنی زور سے تماچا مارا؟ کہا نہیں، میں یہ سوچ کے نہیں رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب اس ملعون نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے فاطمہ کو کتنی زور سے مارا ہوگا۔ ارے کہاں رسول کی بیٹی، کہاں اس کا تماچا، ارے کہاں حسین
خدا لعنت کرے قاتل فاطمہ پر. 2 جملے اور سن لیجئے. تابوت نکلنا ہے. کس کا تابوت نکلنا ہے؟ آج بیٹی کی ماں کی مجلس میں بیٹے کا تابوت نکلے گا. حسین غریب کا تابوت نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ فاطمہ نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی نا حسین کے لیے کی تھی. علی رات کو اٹھ کے میرے حسین کو پانی پلا دیا کرنا, میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے سماج میں جب کوئی ماں مرتی ہے نا, جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو ایک کلام ضرور پڑھا جاتا ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. تم سب نے سنا ہے نا, جب میری والدہ کا انتقال ہوا میں نے یہ کلام خود رضا سلسلے سے پڑھوایا. جب وہ پڑھ کے بیٹھ گئے میں ان کی بغل میں بیٹھا اور میں نے بیٹھ کے کہا چچا یہ جو آپ نے اس مصرے میں ماں کا تذکرہ کیا ہے نا, یہ تو ہماری مائیں ہیں, آپ کی مائیں, ہم سب کی مائیں جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. کہنے لگے مولانا میں سمجھا نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا چچا ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا. ارے وہ جانتے ہو کس کی ماں ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے. جب حسین نے آگے کہا اما لہو لوحان چمان, دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسان, قبر زہرا کو زلزلہ آیا, اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. میں مجلس ختم کر چکا تھا, نہیں لائے تابوت. ایک جملہ اور سن لیجئے, 3 دفعہ اشارہ کر چکا ہوں, نہیں لائے. ایک جملہ اور سن لیجئے اور اس کے بعد میں مجلس تمام کر دوں گا. جانتے حسین آ گئے. اماں 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 میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے, اماں میرے ساتھ نہ چلیں گی؟ قبر زہرا سے آواز آئی حسین تو جہاں جہاں جائے گا ماں وہاں وہاں جائے گی. اچھا ماں اور بیٹے کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے نا. بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو, مگر جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو 50 سال کا بیٹا بھی ایسے روتا ہے جیسے 5 برس کا بچہ رو رہا ہے. اس لیے کہ زندگی میں خوشی ملے تو ماں یاد آتی ہے, غموں میں گرفتار ہو تو ماں یاد آتی ہے. یہ ہمارا اصول نہیں ہے, یہی تو حسین نے کربلا میں پیغام دیا. جب سمر کمینہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا اور اس نے ضربتیں مارنا شروع کی, پہلی ضربت لگی حسین نے کہا نانا, دوسری ضربت لگی حسین نے کہا بابا, تیسری ضربت لگی حسین نے کہا بھیا, اور جب چوتھی ضربت لگی حسین نے آواز دی اماں, اے اماں تیرا لال تڑپ رہا ہے. اماں چلی آئی. سیعلم الذین ظلموا ایام ماتم.